ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ سندھ کے اندر مداخلت ہو رہی ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد، پورے پاور صوبوں کے پاس ہے۔ ایک نااہل ناکام حکومت، وفاقی گورنمنٹ آپ کے سامنے ہے۔ گورنر صاحب بار بار آ جاتے ہیں، عمران اسماعیل صاحب گورنر ہیں، ان کو شاید اپنے پاورز کا پتہ نہیں ہے۔ آج تو انہوں نے ایسی باتیں کہی ہیں تھے، انہوں کہہ رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کا کر کے وفاق کو سرپرائز کیا ہے۔ تو ان کو پتا نہیں تھا جب سندھ کے اندر جب لاک ڈاؤن ہوا تھا تو پنجاب نے بھی لاک ڈاؤن کیا تھا، اور کہہ رہے ہیں کہ کووڈ بڑا خطرناک ہے۔ شاید یہ وزیر اعظم کو بھی پتا ہوتا، جنہوں نے کہا تھا کہ آپ کو کووڈ کے ساتھ رہنا ہے اور یہ جسٹ فلو ہے، فیور ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، زندگی آپ کو گزارنا ہے۔ اور کہہ رہے تھے ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں سندھ گورنمنٹ کا۔ مجھے تو 3 سال میں کوئی ایک چیز بھی نظر نہیں آئی جو انہوں نے سندھ گورنمنٹ کا ساتھ دیا ہوا۔ ایک تاریخی تباہی بارش سے ہوئی، کوئی ایک بائی سندھ گورنمنٹ کو انہوں نے نہیں دی۔ اور سندھ کی تباہی پہ یا تو یہ تنقید کرتے تھے یا تو یہ کہتے تھے کہ یہ نااہل ہیں، ناکام گورنمنٹ ہے، اور ان کے پاس تو اب اپنے لوگ بھی نہیں رہے۔ اتنے ایم پی اے ارباب رحیم صاحب کو لے کے آئے جس کو بار بار سندھ نے مسترد کیا، اپنی ٹیم ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ اور اب کووڈ کے اوپر اگر آج محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے اگر کراچی کی حالت انڈیا جیسی ہوئی تو ذمہ دار عمران خان صاحب ہوں گے۔ اگر اس طرف ہوئی مداخلت، وزراء کے بیانات، کانٹروورسیز پیدا کرنے، اس کے اوپر میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے محترم جناب نثار احمد کھوڑو صاحب، سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، اسپیکر رہ چکے ہیں، سینئر وزیر رہ چکے ہیں، پریزیڈنٹ ہیں پیپلز پارٹی سندھ کے، ابھی بھی ان کے پاس ورکس ان سروسز ہیں، بورڈز ہیں، یونیورسٹیز ہیں۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں سر۔ سر، یہ اتنا بڑا اہم ایشو ہے، کراچی کے اندر 23% سے زیادہ کیسز ہوئے ہیں، اس کے اوپر وفاق کہہ رہا ہے کہ اس کو ختم کرنا چاہیے، لاک ڈاؤن کو، لوگوں کے روزگار کا مسئلہ ہے، ایک طرف تو زندگی ہے، دوسری طرف روزگار ہے، کیا کہیں گے نثار صاحب؟ وفاقی حکومت کا رویہ وہی ہے جو 2019 میں کووڈ شروع ہوا تھا، اور سندھ نے امیڈیٹلی اپاؤ لیے، کوششیں لیں، اور جس کی وجہ سے سندھ کی حالات کنٹرول میں رہیں، اور سندھ کی اس ایفرٹس کو انٹرنیشنلی بھی ریکگنائز کیا گیا۔ دوسرے صوبوں نے بھی تقلید کی، لیکن وفاقی حکومت یہی رٹکائے بیٹھی تھی۔ پھر جا کے انہوں نے بھی محسوس کیا، پھر کہیں لاک ڈاؤن بھی کیا، نام ایجاد کر لیا، کیونکہ انہوں نے ڈفرنٹلی بولنا تھا، اس نے بول دیا سمارٹ لاک ڈاؤن، ایک نام ایڈ کر کے سمارٹ لاک ڈاؤن کر کے انہوں نے کہہ دیا۔ ہمارا بھی ابھی کیا کہا ہے ہم نے؟ پارشل لاک ڈاؤن۔ ہم نے پنجاب کی طرح کرفیو نہیں لگایا، پنجاب میں کچھ عرصہ پہلے کرفیو لگا تھا، کووڈ کو فیس کرنے کے لیے کرفیو لگا تھا، اور اس وقت گورنر اسماعیل صاحب پتہ نہیں کیوں چپ تھے، اس وقت وفاق کی وزراء پتہ نہیں کیوں چپ تھے۔ تو کرفیو اور پارشل لاک ڈاؤن میں فرق ہے۔ ٹریفک دیکھ رہے ہو، آپ کی ٹریفک چل رہی ہے کراچی میں، سبزیوں کی دکانیں، فلاں میڈیکل سٹور، یہ وہ ساری کچھ کھلے ہیں۔ ہاں، ہم نے پارشل لاک ڈاؤن، کیونکہ 23% کوئی کم نہیں ہے، ویری الارمنگ، ویری الارمنگ۔ اور انڈیا کا اگر کسی نے مثال دیا ہے جیسے بلاول صاحب نے دیا، تو انڈیا کی حالت تو بہت پتلی تھی، وہ انڈیا اس کو ہینڈل نہیں کر سکی۔ انٹرنیشنلی کہا جا رہا ہے کہ انڈیا اس کووڈ کو ہینڈل نہیں کر سکی، اور یہی سبب ہوگا کل مودی کی شکست کا۔ یہی بات چل رہی ہے انڈیا میں۔ ہم اگر جاگ جاتے ہیں جلدی، ہم اگر حیاتی بچانے کے لیے، زندگی بچانے کے لیے کچھ اپنے اوپر تکلیف لے آتے ہیں، تو اس میں ان کو پتہ نہیں کیوں مرچیں لگ جاتی ہیں۔ میرے پاس یہی ہے،
میں زندگی بچاؤں یا چھوڑ دوں. میں مانتا ہوں کہ غریب لوگ جو ورکر ہیں ان کو تکلیف ہوگی, جن کی دکانیں بند ہو گئیں, جہاں فیکٹریاں بند ہوئیں, جہاں دوسری کچھ چیزیں بند ہوئی ہوں گی, انڈسٹریاں بند ہوگی. کاروباری طبقہ جو کاروبار کر کے کماتا ہے اس کو کیوں خار لگ جاتی ہے؟ یہ تو قوم ہے, کراچی کا دل بڑا ہے, کراچی والوں کا بڑا دل ہے. پچھلی دفعہ کووڈ جب ہوئی اور ہم نے لاک ڈاؤن کیا یا پارشل لاک ڈاؤن کیا, کراچی کے 30 لاکھ راشن کے تھیلے بنے, 30 لاکھ گھروں میں بانٹنے کے لیے کراچی کے لوگوں نے دیے, ان کاروباری لوگوں نے دیے. صحیح. سیلانی نے بانٹے, اوروں نے بانٹے. حکومت کی ایما پر سب کچھ ایفرٹ کیا گیا کہ بھائی جو بے روزگار بیٹھے ہیں ان کے گھر میں کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو آ جائے. یہ 8 دن کا لاک ڈاؤن کی بات ہوئی ہے نا. ہاں ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ہمارے پاس اسپتالوں میں اتنی گنجائش نہیں ہے, اگر گھروں میں بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے ٹچ میں نہ آئے, کچھ مریض کم ہو. مقصد کیا ہے؟ ویکسین سینٹرز ہیں, ویکسین سینٹرز میں ایکسپو باتیں چلی تھی ایکسپو کے لیے, لاہور کے ایکسپو سینٹر کے لیے کہ جی بلیاں ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا گھوم رہی ہیں. صحیح. ہاں سنی تھی نا باتیں. یہاں تمہارا ایکسپو سینٹر کی لائنیں لگی ہوئی ہیں کہ وہاں ویکسین کے لیے لوگ جاتے ہیں. پتہ نہیں کہتے ہیں کہ 95 کیوبیکلز ہیں جہاں آ کے ویکسین لگ جاتا ہے. ویکسین لگنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا, 1 منٹ بھی نہیں لگتا. ہر ایک کو اپنی اپنی وہ شناختی کارڈ دیتے ہیں, نمبر وائز چلتے ہیں, چلتا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور ہے, سروسز ہاسپٹل ہے اور سرکاری اسپتال ہیں. بینکس نے کہہ دیا ہے, بینکس نے ویکسین کا بندوبست کر دیا ہے, دوسروں نے ویکسین. اگر یہ کافی نہیں ہے انتظامات, تو پھر کچھ اپنے آپ کو روکنا چاہیے. روکنے کے لیے پارشل لاک ڈاؤن کے علاوہ اور کیا طریقہ ہے؟ نثار صاحب, 2 چیزیں. ایک تو وفاق کہہ رہا ہے کہ ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. دوسری طرف وفاق یہ بھی کہہ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کو ختم کریں, مخالفت کریں. بات سنو جناب. کووڈ کے لیے انٹرنیشنلی پاکستان کو $3 ارب ملے ہیں, $3 ارب. وفاق کو بتانا چاہیے کہ خرچہ کرنا ہوا ہے. سندھ کا حصہ کتنا ہے, کتنا ملا ہے سندھ کو, کب ملے گا, اور ابھی تک کیوں نہیں ملا؟ سندھ حکومت بیٹھ کے ان سے التجا کرتی رہی کہ ہمیں اجازت دو کہ ہم خریدیں. اجازت لینے کی کیوں ضرورت تھی؟ ویکسین تو ویکسین ہے نا, اس میں اجازت لینے کی کیوں ضرورت تھی؟ کہیں نہ کہیں کوئی رنڈک ہوگی, رکاوٹ ہوگی, اس لیے سندھ کو اجازت لینی پڑی تھی وفاق کی. اس کے لیے انتظار کرنا پڑ رہا تھا. پاکستان میں اس وقت صرف 40% ویکسین لگی ہے, 40%. دوسرے ممالک 100% کی باتیں کر رہے ہیں. 100%. چائنا, امریکہ, مجھے نہیں معلوم, شاید ہو سکتا ہے انڈیا بھی ہم سے بہتر ہو گیا ہو, لیکن یہاں ابھی تک صرف 40% اور $3 ارب رکھے بیٹھے. حساب ہے کوئی؟ کسی نے کہا ہے کہ جی حساب ویکسین لینا ہے نا, ویکسین لینا ہے نا. باقی ایکسپو سینٹر تو 2 یا 3 ہوں گے, اس کو ٹھیک کرنے میں کیا بڑی بات ہو جائے گی. بات کرے کہ ہمیں سپلائی کیوں نہیں ہو رہی ویکسین کی. کل پرسوں آیا سندھ میں مردم شماری انہوں نے کی کہ جی 5 کروڑ کے لگ بھگ لوگ رہتے ہیں, اور پرسوں خبر آئی کہ جی 48 لاکھ ویکسین ملی ہے. 48 لاکھ, اور کہاں 5 کروڑ, کہاں 48 لاکھ. تو 40% بھی نہیں ہوا سندھ میں. جب ویکسین بھی پوری نہیں ہے, اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے, تو کچھ اپنے آپ کو روکیں گے تو کچھ نہ کچھ رکاوٹ ہوگی نا. صحیح کریں. انٹرنیشنل یہی 3 چیزیں جو ہے آپ کہہ رہے ہیں, ویکسینیشن سب سے پہلے, لاک ڈاؤن, اور دوسرا ڈسٹنسنگ کریں. یہی 3 چیزیں آپ جو کہہ رہے ہیں, یہی سٹینڈرڈز ہیں پوری دنیا کے اندر. یہ ایک اور چیز, سندھ حکومت ناکام گئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ناکام گئی ہے, ڈیلیور نہیں کر رہی ہے. اب تو پی ٹی آئی آئے گی, حکومت بنائے گی. 3 سال میں یہ پورے پاکستان میں نااہل ہوئے ہیں, اب سندھ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ارباب رحیم کو جوائن کرایا ہے, دوسرے جوائن کریں گے. اب آپ کا مستقبل پیپلز پارٹی کا سندھ کے اندر خطرے میں ہے نثار صاحب. صحیح. اب کسی جماعت کو
کسی بھی صوبے میں سیاست کرنے سے میں کون ہوتا ہوں کہ روکوں؟ ٹھیک ہے؟ اور اگر ان کو بھی شوق ہوا ہے تو آزما لیں شوق. جو لوگ کٹھے ہوئے ہیں وہ تو آزمائے ہوئے ہیں. جو لوگ کٹھے ہوئے ہیں وہ دراصل آزمائے ہوئے ہیں اور انہوں نے بارہا مقابلہ کیا ہے پیپلز پارٹی کا اور اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. ایک نیا عنصر ضرور اس میں شامل ہوا ہے, وہ ہے جے یو آئی, جو پہلے نہیں ہوتا تھا. یہ میں سر بریک کے بعد آؤں گا. یہ اتنے اینٹی عمران خان کے, پی ٹی آئی کے, پھر یہ 7 سن میں آپ کی دشمنی میں, آپ کی مخالفت میں, یہ آپ کے ساتھ بھی تھے پی ڈی ایم میں, وجہ کیا بنی؟ میں آتا ہوں بریک کے بعد. بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں. محترم جناب نثار احمد کھوڑو صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں, کہیں نہیں جائیں, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مجھے جوائن کیا ہے یو ایس اے سے ہنا وحید صاحبہ, وومن رائٹس کی ایکٹیوسٹ ہیں امریکہ سے, اور ان کی سب سے زیادہ میں ایک چیز بتا دوں کہ یہ نور مقدم کی دوست ہیں, تقریباً 10-11 سال ان کے ساتھ یہ رہی ہیں, یعنی ان کو بہتر جانتی ہیں, اور ان سے رابطہ میرا ہوا تو میں نے ان کو انوائٹ کیا اپنے شو میں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کو آواز میری تھوڑی سی ہاں آواز آ رہی ہے. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. ایک تو آپ نور کو بڑی اچھی طرح جانتی ہیں, آپ ان کی دوست ہیں. بڑا افسوسناک واقعہ ہوا اور بڑا ظلم بربریت ہوئی, کیا کہیں گی اس کے اوپر؟ میں بہت ناراض ہوں کہ میرے دوست کے ساتھ ایسا ہوا ہے. میری دوست نور بہت اچھی لڑکی تھی, وہ بالکل فرشتہ قسم کی تھی, وہ بہت اچھی انسان اور اچھی مسلم تھی. تو اس کے ساتھ جو ہوا میں بہت ناراض ہوں اور مجھے میرے دوست کے لیے انصاف چاہتی ہوں. صحیح. اور آپ کو لگ رہا ہے کہ انصاف ہوگا؟ آپ کو یقین ہے, اعتماد ہے اس چیز پہ؟ مجھے امید ہے کہ یہ کورٹ وہ لڑکا کو گلٹی کرے گا اور اس کو پھانسی لگانا ہے. اور میرا یہ امید ہے کہ پاکستان میں جو کرپشن ہے وہ اسائڈ ڈالنا ہے تاکہ نور کو انصاف کو ملا. صحیح. ٹیلی فون لائن پہ رہیں, میرے ساتھ بہت ہی سینئر سیاستدان بھی بیٹھے. سر آپ کا انپٹ ضروری ہے. نور کے ساتھ جو واقعہ ہوا بڑا افسوسناک, دردناک, تاریخ میں ایسا واقعہ بہت ہی کم ملتے ہیں نثار صاحب. صفاقانہ قتل ہے. انسان کی وہ جو ذہنیت, وحشی پنا, وہ دیکھنے میں آیا. اور اس میں ابھی تو لوگوں کو یہ انتظار ہے کہ اتنی دیر ہو کیوں رہی ہے, اتنی دیر ہو کیوں رہی ہے. بہت سے لوگوں نے تو کہا کہ اس کا سمری ٹرائل ہونا چاہیے. اور کس چیز کا انتظار ہے کہ ابھی تب ہم بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ جی اس کو کیا کریں اور کیا نہ کریں. اب کوئی بہانہ بنائے گا کہ اس کی نفسیاتی مرض ہے. قتل ہے. قتل کی سزا پھانسی ہے. صحیح. اور پھانسی کے کم کوئی سزا نہ اس قوم کو قبول ہوگی, نہ ان کے والدین کو قبول ہوگی, نہ ان کے دوست احباب کو قبول ہوگی. اس طرح کا صفاقانہ عمل سویلائز سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کسی نے مجھے کہا کہ جی اس کا سر قلم کر کے, اور وہ فٹ بال کھیل رہا تھا اس کے ساتھ. ہاں بے شک فٹ بال کھیل رہا تھا کسی لڑکی پر, جس وہ جو کمزور لڑکی, اس کو قتل کیا ہے تم نے, ہاتھ پیر باندھے ہیں الٹے کر کے, اور اس کے بعد اس کے سر کے ساتھ بیٹھ کے فٹ بال کھیلو, اور ابھی تک تم بیٹھ کے گھوم رہے ہو. گھناؤنا عمل ہے. لاہور کے موٹر وے پر جو عمل ہوا تھا زنا کا, ریپ کا, اس کی سزا آئی, ابھی تک ان کو سزا بھی نہیں ملی. شاید ان کی بھی سزا پھانسی آئی ہے, جو تھوڑا بہت مجھے یاد پڑتا ہے, لیکن ابھی تک عمل نہیں ہوا. اس کی ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. صحیح. کس طرح دیکھ رہی ہیں ہنا صاحبہ کہ جوڈیشل سسٹم آپ کے سامنے, آپ یو ایس اے سے ہیں, آپ کے ساتھ رہی اور اس کو آپ پرسنلی جانتی بھی تھیں,
اور وومن امپاورمنٹ کے اوپر پوری دنیا کے اندر خواتین کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں، وجہ کیا ہے، کیا کہیں گی؟ میرے خیال سے بہت کرپشن ہے پورا دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں ہے، امریکہ بھی ایسے ہوتے ہیں عورتوں کے ساتھ. یہاں بھی ہم سیف نہیں ہے. میں جب میرے گھر کے باہر جاتی تو مجھے سیف نہیں لگتا. ہر بار مجھے ڈر لگتا کہ میرے ساتھ ایسے کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے جو لڑکے ہیں یہاں وہ بہت امیر لڑکے ہیں، اس کو یہ کوئی گلٹ نہیں فیل کرتے، کوئی ریمورس نہیں ہے، اور اس کے ماں باپ اس کو انیبل کرتے ہیں، کیونکہ اس کے ماں باپ سوچتے ہیں کہ یہ میرا پتر ہے، یہ کوئی غلیظ کام نہیں کر سکتا. تو اس کے ایسے چیزیں یہاں بھی ہوتے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں ہوتے ہیں. ہمارے عورتوں امریکہ میں بھی سیف نہیں فیل کرتے. ہم بھی خطرناک جگہ ہے یہاں بھی. ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کا دور تھا، اس دور میں ریسزم بڑی، خواتین کے ساتھ بھی اس دور میں جو ہے نا ایک بڑا ڈیوائیڈ ہوا. اب بائیڈن کی گورنمنٹ ہے، کچھ چینج آپ کو لگ رہا ہے؟ مجھے امید ہے، کیونکہ ہمارے وائس پریزیڈنٹ کملا ہیرس آدھا ہندوستانی ہے، تو مجھے امید ہے کہ کملا ہیرس کچھ وومنز رائٹس کا لا انٹروڈیوس کرنا ہے. وہ ایسی بہت اچھی انسان ہے کملا ہیرس، اس کو ہیومن رائٹس میں دلچسپی ہے. تو میرا ہوپ یہ ہے کہ کملا ہیرس کوئی ڈومیسٹک وائلنس کا بل انٹروڈیوس کرے امریکہ میں. اور مجھے آلسو امید ہے کہ پاکستان میں نور کی واسطے ڈومیسٹک وائلنس لا بھی بننا ہے. صحیح. نثار صاحب، آپ اسپیکر بھی رہے اور آپ نے چیزیں دیکھی. بی بی صاحبہ لیڈر تھی آپ کی اور خاتون تھی، بڑی بہادر خاتون تھی. وجہ کیا ہے خواتین آگے آتی ہیں؟ ڈر کس کو، کس سوچ کو ہوتا ہے؟ دیکھیں صاحب، کیا باتیں کر رہے ہیں آپ. پاکستان کا ہی ایک صوبہ ہے جس میں ایک عورت کو برہنہ کر کے بازاروں میں گھمایا گیا. بہاولپور، پتہ نہیں پنجاب کے کسی علاقے میں. مختارہ مائی آپ کے آج سامنے، تک وہ گھوم رہے ہیں. مختارہ مائی آپ کے سامنے ہے. اس کے اوپر عمران خان کا کیا بیان تھا؟ عورتوں کے لباس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پھر مردوں کی نیت خراب ہوتی ہے، اثر پڑتا ہے. اثر پڑتا ہے. ابھی کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کہا، جو پہنے ان کی مرضی. ابھی اس نے کہا ہوگا، بھلے کہا ہوگا، لیکن سب نے سامنے سنا. سب نے. آپ شکر کریں کہ اس قتل پر اس نے یہ نہیں کہا کہ جی قصور ہی اس کا تھا. کیا لڑکی کا نام کیا؟ اپنا نور مقدم. ایسا شکر کریں کہ ابھی تک عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ جی قصور نور کا تھا. میں بات کر رہا ہوں، اس ٹرینڈ کو انکریج کرتے رہتے ہیں. انکریج کرنا ہے جس کی وجہ سے دوسروں کو بھی رستہ ملتا ہے. یہ گھناؤنا عمل جو ہوا ہے اس ملک کے کسی حصے میں نام لے کے خامخواہ ان پر حملہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہوا ہے. برہنہ کر کے عورتوں کو گھمانا، یہ تذلیل ہے انسانیت کی. انسانیت کی تذلیل ہے، عورت کی تذلیل ہے. جو عورت جو ماں بھی ہے، جو بیٹی بھی ہے، جو بیوی بھی ہے، جو بہن بھی ہے، اس کی اس طرح سے تذلیل ہو اس ملک میں جس کو اسلامی کہا جاتا ہے، جس میں لبرل کہا جاتا ہے، جس میں کہتے ہیں نیا پاکستان ہے. اس نئے پاکستان کا یہ ہے کہ جی ریپ کر لو اور سزا نہ ملے، قتل کر لو، فٹ بال کھیل لو، سزا نہ ملے. جب سزا نہیں دیں گے تو دوسروں کو روکیں گے کیسے؟ سر جوڈیشل سسٹم پہ مسٹرسٹ ہے، ریفارمز ہونا چاہیے. دیکھیں بھائی دیکھو بات سنو. جوڈیشری کیا کہتی ہے؟ ثبوتوں پر چلتی ہے. ٹھیک ہے، کیس ہے، ثبوت ہے، ایف آئی آر کیسی داخل ہوئی اس کو دیکھتی ہے، فلاں دیکھتی ہے، فلاں دیکھتی ہے. لیکن جو عینی گواہ ہیں تو وہ تو دوسرا محسوس کریں گے نا، کچھ اور محسوس کریں گے نا. جو اس سوسائٹی میں رہتے ہیں ان سے پوچھو نا کہ ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. سب لوگوں نے اپنے بچیوں کو باہر نکلنے سے روکنا شروع کر دیا ہے کہ جی اپنی زندگی کو محدود کر لو، کیونکہ ڈر بیٹھ گیا ہے. لیکن ڈر بیٹھ گیا ہے، اور اس کو سزا نہیں ملے گی، دوسروں کا بھی دماغ خراب ہوگا. ٹھیک ہے.
ایک چیز نثار صاحب جو ہے نا بڑی اچھی نا وکٹم بلیمنگ خواتین پہ الزام لگتا ہے. وہ کیوں نکلی باہر, وہ ذمہ دار تھی, رات کو کیوں گئی, ڈرائیور ساتھ نہیں تھا, اکیلے گاڑی چلا رہی تھی, عورت ذمہ دار. وکٹم بلیمنگ کیا کہیں گی حنا صاحبہ؟ مجھے صرف بولنا ہے یہ کہ یہ لوگ جو نور کو بلیم کر رہے ہیں یہ لوگ بڑے غلیظ لوگ ہیں. یہ جب رات میں گئی کیا پہنی وہ سب irrelevant بات ہے. ہمیں اس بارے میں بات کرنا ہے کہ یہ لڑکا ان کے اندر شیطان تھا اور میرے دوست کے کتنا بدتمیز کام کرا میرے دوست کو. وہ سب ہمیں بات کرنا ہے. وہ کیا پہن رہی تھی, کب گئی, کہاں گئی, وہ سب irrelevant بات ہے. تو ہمیں فوکس کرنا ہے کہ اس کو سزا ملنا ہے اور اس کو جسٹس انصاف نور کے لیے ہمیں لڑنا ہے. سر جو بات وہ کہہ رہی کہ سزا ملنی ہے, جس طرح یہاں بیٹھے ہوئے مہمان بھی کہہ رہے ہیں نا صاحبہ کہ اس سے پہلے بھی بڑے واقعات ہوئے, ان کو سزا نہیں ملی. اس سے انکریج ہوتے ہیں لوگ, قانون سزا دے. جب سزا نہیں ہوگی سوسائٹی کے اندر جرم بڑھے گا. قانون بڑھانے سے جرم ختم نہیں ہوتا, سزا سے جرم ختم ہوتا ہے, قانون پہ امپلیمنٹیشن سے ختم ہوتا ہے. کیا کہیں گی؟ جی میں آپ سے absolutely اگری کرتی ہوں کہ اس سچویشن میں قانون کو لا اپہولڈ کرنا ہے. یہ لڑکا میرے خیال سے امریکن سٹیزن ہے, وہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں بھی امریکن سٹیزن ہوں. سٹیزن شپ irrelevant بھی ہے. یہ لڑکا مجرم ہے, اس کو سب سے برا سزا ملنا ہے. ان کو اس کا اسٹیٹس یا پیسہ وہ سب irrelevant ہے. وہ سب اس کو اب ہیلپ نہیں کر سکتا. وہ قانون سے کے ہاتھ میں ہے. اور میں اور ایک بات بولنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے, وہ یہ ناانصافی کو بھی دیکھ رہا ہے. تو اگر نور کو انصاف نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے. اور ہم لوگ سب جب اللہ کے پاس جاتے تو اس کو جواب دینا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں کیا کریں اور نور کے ساتھ انصاف کیوں نہ ملا. بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا. اچھا سر میں گزارش ایک چیز آپ سنیں, آپ ایک چیز میں گزارش کروں. مختارہ مائی کا مذاق اڑایا گیا کہ اس نے ایسے ڈرامہ کیا تھا کہ اس کو جی ویزا ملے اور اس کی مطلب امیگریشن ہو سکے اور اس طرح کی باتیں کی. اس ٹائم پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے پرویز مشرف. یہ کہ میں کہہ رہا ہوں نا, نام لینے سے آپ پہلے جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ میں مشرف کا ہی نام لینے والا تھا. اس کو چھوڑو, آج کی بات کرو. ملالہ یوسف زئی پر کیا ہوا تھا؟ حملہ ہوا تھا نا, منہ جل گیا تھا نا. اب ملالہ یوسف زئی کا نام کریکولم اور سلیبس سے باہر نکال رہا ہے. شفقت محمود صاحب بیٹھ کے بولے جا رہے ہیں کہ ملالہ یوسف زئی کو کیونکہ دنیا نے نوبل انعام دیا ہے تو کنٹروورشل ہو گئی ہے. ایک بندی, ایک عورت, ایک لڑکی ہمت کر کے آگے بڑھتی ہے, اس کو دنیا ریکگنائز کرتی ہے. تو اب اس کے لیے پاکستان کا کیا ہے عمل کہ نام اس کا نکال دیا کتاب سے کہ اس کے بارے میں کوئی نہ پڑھے, کوئی نہ پڑھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آج بھی نہیں سدھرا. اگر جنرل مشرف کے زمانے میں مختارہ مائی کا تمسکر اڑایا گیا, آج ملالہ یوسف زئی کا تمسکر اڑایا جا رہا ہے. ہاں بات ایک ہی ہے. اس پہ ہے نا آپ کریں, ریسپونڈ کریں گی, اس کے اوپر جواب دیں گی؟ نثار صاحب نے جو بات کہی ہے کہ خاتونوں کے اوپر جو مذاق اڑایا جاتا ہے جس طرح کا, یہ شروع سے ہوتا ہوا آ رہا ہے, کیا کہیں گی؟ جی میں یہ بات بولنا چاہتی ہوں کہ کوئی لوگ یہ سٹوری پڑھ لے اور اس کو نور کو معلوم نہیں تھا. مجھے نور اچھا طرح سے معلوم تھا. وہ میری اچھی دوست تھی 10-11 سال سے میں جانتی تھی اس کو. اس کی خاندان بہت اچھے ہے. اس کی بہن بھی میری دوست ہے. تو آپ لوگ جب نور کے بارے میں بات کریں تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ وہ کسی کی بچی تھی, کسی کی بہن تھی, وہ اچھی مسلمان تھی, اس کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو میں مجھے ریکویسٹ میڈیا سے کہ نور کی فیملی کو رسپیکٹ کرو. یہ سب میں زیادہ رومرز دیکھی تھی ٹویٹر پہ کہ اس کے ساتھ یہ کر رہی تھی, وہ کر رہی تھی, وہ سب
اس کے بارے میں نہیں بولنا ہے. صحیح. جو people جو who have died, you should not speak ill of people who have died. وہ بات ہے اسلام میں کہ عورتوں کو عزت کرنا ہے. وہ لوگ جو مرے ہیں اس کو عزت کرو, اس کے بارے میں برا مت بولنا. صحیح. بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا, آپ کی بڑی مہربانی. نثار صاحب, یہ تو چیزیں آپ کے سامنے, جس طرح آپ نے کہا کہ ایک وزیر اعظم جو کہتا ہے اس کا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے سوسائٹی کے اندر, معاشرے کے اندر, لوگ رول ماڈل سمجھتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر تو یہ چیزیں ہوئی ہیں, کیا کہیں گے؟ جس طرح آپ نے کہا اس کا امپیکٹ پڑتا ہے, اثر پڑتا ہے. وزیر اعظم صاحب جو, پھر سے کیا ریپیٹ کروں, جس طرح پہلے کہا تھا, کیا کروں, ہاں سب سے کیا ریپیٹ کروں بابا. آپ اپنے زوم میں بول جاتے ہو, آپ سمجھتے ہو میں معصومیت سے بول رہا ہوں, لیکن آپ کا دل تو بول پڑا نا. آپ کی زبان پہ جو بات آئی, آپ نے عورت کو مورد الزام ٹھہرایا, مرد کی فارورڈنس کیا کہ مرد عورت کی وجہ سے یوں ہوتا ہے. بچیوں کا کیا قصور ہے, اس مرڈر کا کیا قصور ہے, اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ آپ دیکھیں, اپنے مائنڈ کو ذرا بہتر کرنے کی ضرورت ہے, بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ صرف نام کے واسطے یہ لبرلزم کہلانا ٹھیک نہیں ہے. پاکستان کو دنیا میں شرمندہ ہونا پڑتا ہے, شرمندہ ہونا پڑتا ہے. تھوڑا سا ہم بات کرنے میں ہچکچاتے ہیں کہ بات کریں تو کیا بات کریں. صاحب ایک اور چیز آپ کو کہوں, آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا نے, یو این او نے بھی, آپ کو خود پتا ہے, اور اسامہ بن لادن کو دہشت گرد کہا. انہوں نے دہشت گرد نہیں کہا, انہوں نے شہید کہا. وزیر اعظم نے شہید کہا اسمبلی میں کھڑے ہو کے. تو اب اسمبلی میں کھڑے ہو کے, نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے اسامہ بن لادن کو انہوں نے شہید کا ذکر کیا. تب میں جاؤں تو جاؤں کہاں, وہ تو جاؤ نہیں, تبدیلی ایسی تبدیلی, پھر بند کرو. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, بند کرو, ایسے ملک کو حکمران ملے, ایسے وزیر اعظم. اسی وجہ سے عمران خان کی کریڈیبلٹی زیرو پر. 48 بائی الیکشن ہوئے اس ملک میں 3 سال میں, 4 الیکشن پی ٹی آئی جیتی, باقی سب اپوزیشن نے جیتی. کہاں وہ زمانہ جس میں لوگ لائنیں کھڑا کرتے تھے. 2013 میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ جی ڈیفنس میں لائنیں کھڑی ہو گئی تھی کہ جی ہم نے ووٹ دینا, ہم نے ووٹ دینا. تبدیلی کہاں وہ, اور کہاں آج کوئی تبدیلی نام کے واسطے بھی نہیں. اور سے ڈی جنریشن ہوئی ہے ہمیں, اور ڈی جنریشن ضرور ہوئی ہے, باقی تبدیلی اگر اس کو کہتے ہیں. میرے ساتھ ٹیلی لائن پہ ایک بڑی خاتون, بڑی معروف بزنس مین, امریکہ کی سر, سوشل ایکٹیوسٹ سائمہ ملک ڈیلون. میڈم میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. کین یو ہیئر می؟ Yes, I sure can. Thank you so much. آپ مجھے سن رہی ہیں؟ جی بالکل. سائمہ, ہاں آپ مجھے سن رہی ہیں. کس طرح دیکھ رہی ہیں جو یہ افسوسناک واقعہ ہوا؟ آپ نے بھی اس کو پڑھا, سنا, دیکھا, میرے ساتھ ہنا بھی تھی, وہ بھی ہیں, اور آپ بھی. کیا کہیں گی اس لیے؟ یہ تبدیلی سرکار تھی, اس دنوں میں آپ بھی یہاں تھی, میں نے آپ کو شو میں بھی بٹھایا تھا, آپ کو یاد ہوگا. کیا کہیں گی آپ؟ جو یہ ایسے انسیڈنسز ہوتے ہیں, جو نور کے ساتھ ہوا ہے, یہ ڈیفینیٹلی یہ ہارٹ بریکنگ ہے, اور بہت تکلیف ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں. آج کل اس طرح کی چیزیں جب انسان دیکھتا ہے, بہت بہت دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. کوئی بھی کسی انسان کو انسانیت کے ہی ناطے سے آپ کس طرح سے کسی کو ایسے ٹریٹ کر سکتے ہیں. بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کسی کو ٹریٹ کرنے کے لیے آپ کتنے زیادہ گرے ہوئے ہو سکتے ہیں, آپ کتنے حقیر ہو سکتے ہیں کہ آپ کسی کو ایسے ٹریٹ کریں گے. دنیا بڑی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے, انسان کہاں سے کہاں جا رہا ہے, اور انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے. کیا کہیں گی؟ انسانیت, یہ تو خدا نے انسان کو پورا مکمل بنایا ہے, دل دیا ہے, دماغ دیا ہے, روح دی ہے, آتما دی ہے,
آپ کا سول، آپ کی ہر چیز آپ کے اندر موجود ہے. انسان جو ہے وہ خدا کا ایک ریپرزنٹیشن ہے. ہم خدا کی ہی مرضی سے خدا نے ہمیں بنایا ہے. اینڈ ہم مکمل ہیں. ہم خود اپنے دماغ کو استعمال ہمیں کرنا چاہیے. ہم خود اپنے ایکشنز کے لیے رسپانسبل ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری کی ہوئی کس حرکت سے دوسرے انسان کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے. یہ سب چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں. ہم سب اپنے خود کے اعمال کے لیے رسپانسبل ہیں. اینڈ آئی تھنک وہ چاہے وہ زمانہ کوئی بھی ہو جائے، یہ وی آر آل ریسپانسبل فار آور سیلف. اینڈ ہم لوگوں کو میک شیور کرنا چاہیے کہ ہم انسانیت، اگر انسان ہی اچھے نہیں ہو سکیں گے تو ہمارا مذہب جو بھی ہو، ہم اپنے مذہب میں کیسے پورے اتر سکتے ہیں اگر ہم انسان ہی اتنے گرے ہوئے ہوں گے. بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. نثار صاحب آپ کی بڑی مہربانی. حنا صاحبہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. اگلے شو میں پھر ہم کسی نئے ڈسکشن کے ساتھ آئیں گے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.